السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں عقل کو حیران اور دل کو خوف کے شکنجے میں جکڑتی عجیب و غریب ناقابل فراموش کہانی ناگ من کا۔ جب رات میری آنکھ کھلی تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میرا سر ابھی تک درد کر رہا تھا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں یہ کون سی جگہ تھی، اور مجھے یہ بات بھی نہیں یاد آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں، یہ کون سی جگہ ہے۔ بہرحال میں جس ماحول میں تھا، ایک موم بتی روشن تھی جو ایک انسانی کھوپڑی کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ کھوپڑی کو دیکھ کر میرا دل لرز اٹھا اور میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ موم بتی سارے ماحول کو روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی کہ اچانک آسمان پہ بجلی چمکی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں غار میں ہوں اور میرے ہاتھ پیچھے پیٹھ پر بندھے ہوئے ہیں۔ بجلی چمکنے سے غار کے دہانہ روشن ہوا جہاں سے ایک شخص اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کالے لباس میں چھپایا ہوا تھا، چہرے پہ نقاب تھا اور تو اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ میرے قریب نہ آیا بلکہ غار کے ایک کونے میں کچھ اور موم بتیاں کھوپڑیوں پہ رکھ کے جلا رہا تھا۔ اب بارش شروع ہو چکی تھی، بجلی بھی بار بار آسمان اور ارد گرد کے ماحول کو روشن کر رہی تھی۔ کالے لباس میں چھپا وہ شخص مسلسل کسی انجان زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس غار میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ ایک اور بد نصیب شخص بھی الٹے منہ پڑا ہے۔ کچھ دیر بعد پھر ماحول پر خاموشی چھا گئی، بارش بھی تھم گئی۔ وہ کالے لبادے والا اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد اٹھا اور اس بد نصیب شخص کو اٹھا کر اس کونے میں لے گیا۔ اس نے تمام بتیاں گل کیں سوائے ایک کے۔ کچھ دیر خاموشی کا ماحول پر چھائی رہی، پھر اس خاموشی میں کسی کی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں جیسے کسی کو ذبح کر رہا ہو۔ پھر ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی گھٹا گھٹ کچھ پی رہا ہو۔ میں حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے بہت مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ پھر ہوا میں کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی اور مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر گری۔ وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی جو کچھ دیر پہلے اس بد نصیب شخص پر جسم پہ موجود تھی۔ اب بات مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ اس کا کالے لبادے والے شخص کوئی عمل کرنے کے بعد انسانی خون پی رہا تھا اور میں بھی اسی سلسلے میں یہاں موجود ہوں اور اب میری باری ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری سانس گلے میں رک کے رہ گئی، میرا سر چکرا گیا اور تمام بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس وقت میری زبان پر جو کچھ آ رہا تھا میں اس کا ورد کر رہا تھا اور خدا سے اپنی جان کی آزادی کے لیے دعا بھی کر رہا تھا، شاید کہ کوئی راستہ نکل آئے اور میری جان بچ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت نیک انسان ہوں اور میں نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا۔ جدید دور کا انسان ہونے کی وجہ سے کچھ میری عادتیں بری بھی ہیں، لیکن میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے والدین کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ آج کل کے فیشن کے مطابق میں نے بڑے بڑے بال اپنے سر پہ سجائے ہوئے ہیں جو دھوپ میں خوب چمکتے ہیں، چہرے پہ ہلکی داڑھی بھی ہے جو آج کل کے فیشن کے مطابق ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود میں نماز روزے کا پابند ہوں، اکثر کلام الہی کی تلاوت بھی کرتا رہتا ہوں۔ اس وقت میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔ ماحول میں خاموشی کا ایک بار پھر راج تھا، پھر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، بس پورا غار میں اس پراسرار کھوپڑی پہ ایک موم بتی روشن تھی جو اب اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ جلدی اس کا بھی کام تمام ہونے والا تھا۔ پھر اس خاموشی میں مجھے اپنے قریب کوئی آہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کالے لبادے والا شخص میرے سر پہ کھڑا تھا۔ میری کربناک چیخوں سے غار گونج اٹھا۔ وہ شخص میری لمبی زلفوں سے مجھے پکڑ کے غار کے اس کونے کی طرف لے گیا۔ پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے میرا بدن زخموں سے چور ہو رہا تھا۔ اس بے رحم شخص کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ میری زبان پہ مسلسل آیت کا ورد جاری تھا اور اپنی جان کے لیے خدا کے حضور دعا کر رہا تھا۔ اس نے کونے میں جس جگہ باقی کھوپڑیاں پڑی تھیں، اس کالے لبادے والے نے مجھے چھوڑ دیا اور موم بتیاں روشن کرنے لگا۔ روشنی ہوتے ہی میری نظر اس طرف پڑی جدھر بے سر کے جسم پڑے، یعنی یقینی طور پہ اس بد نصیب لڑکے کا تھا۔
جو کچھ دیر پہلے میرے قریب ہی پڑا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر قوت جمع کی اور اس کالے لبادے والے سے طیش میں بولا، بے رحم سنگ دل قاتل، تم میں کچھ انسانیت نام کی چیز نہیں؟ تم کیوں میرے دشمن بنے ہو اور میری جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے اور میری تمہاری ساتھ کیا دشمنی ہے؟ کیا تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے جو مجھے میرے والدین سے جدا کر کے یہاں ویرانے میں لے آئے ہو؟ بولو، کیوں انسانوں کا خون پی رہے ہو؟ ایک انسان کی اولاد ہو کر ایک انسان کے روپ میں درندوں والا کام کیوں کر رہے ہو؟ میری ہمت بس یہاں تک تھی، اس سے آگے مجھ سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ میرے خاموش ہوتے ہی اس کالے لبادے والے شخص نے طویل قہقہا لگایا جس کی گونج غار کے کونے کونے سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ قہقہا بہت خوفناک تھا، جو غیر انسانی معلوم ہو رہا تھا۔ پھر اس شخص کی بھیانک آواز کانوں کے پردے ہلانے لگی، انسان اور انسانیت کہاں ہے اس دنیا میں؟ میرے دشمن تم سے نہیں بلکہ تمام انسانوں سے ہے، اور تم بھی ایک انسان کی اولاد ہو۔ کیا تم انسان نہیں؟ کیا تم کوئی جانور ہو؟ ہاں، میں انسان نہیں ہوں، تمہارا خون تو میں نے پی ہی جانا ہے۔ چلو، مرتے ہوئے یہ بات تمہارے ذہن میں نہ رہ جائے کہ میرا قاتل کون تھا۔ تو سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ چلو، جو بھی ہے، الیاس میرا نام ہے اور میں اصل میں مٹھی شہر کا ہوں، لیکن پڑھائی کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اچھا، تو الیاس، تم یقین کرو گے کہ میں انسانی روپ میں ایک ناگ ہوں جس پہ انسان نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس ظلم کا بدلہ میں پوری انسانی برادری سے لے رہا ہوں۔ بولا، کیا ظلم ہوا ہے تم پر اور ہم کہاں ہیں؟ اور جہاں تک مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، میں تو شام کو کلاس اٹینڈ کر کے واپس فلیٹ آ رہا تھا جو میرے ماموں کا ہے، وہ اس شہر میں کام کرتے ہیں۔ ہاں نوجوان، ہم شہر سے بہت دور ایک پہاڑی علاقے میں ہیں، یہاں لوگوں کو آنے سے روکا جاتا ہے۔ تم نے ایک شخص سے لفٹ لی اور اس نے تمہیں کچھ کھانے کو دے دیا، بس اس چیز کی اثر کی وجہ سے ہی تم یہاں موجود ہو۔ میرا نام راتاش ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں ایک ناگ ہوں۔ میری عمر 100 سال سے اوپر ہے اور اس وجہ سے میں اپنا روپ تبدیل کر سکتا ہوں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، لیکن تم پر ایسا کون سا ظلم ہو گیا جو تم انسانوں کے دشمن بنے بیٹھے ہو، انسانوں کے خون پی رہے ہو؟ پچھلے کئی سالوں سے میں نے بہت تکلیف میں گزارے ہیں۔ جس طرح سے تم جانتے ہو کہ کوئی بھی انسان، مرد ہو یا عورت، سانپ کو دیکھ لے تو وہ ڈر جاتا اور جب تک اس سانپ کو ختم نہ کر دے آرام سے نہیں بیٹھتا، یا پھر کسی جوگی یا سپیرے کو بلا کر سانپ کو ختم کروا دیتا ہے۔ مجھ پر بھی یہ اذیت کئی بار گزری، اس لیے میں نے آبادیوں سے دور ویرانوں اور جنگلوں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بہت پرانی عمارت میں چھپ کر رہتا تھا۔ اس وقت میری عمر 50 سال سے کچھ اوپر تھی۔ اس وقت میری ملاقات ایک بزرگ سانپ سے ہوئی جس کے جسم پر بہت گہرے زخم تھے، زخم بہت پرانے معلوم ہوتے تھے۔ اس نے بتایا کہ میری زندگی ایک سپیرے کے ساتھ گزر رہی ہے جس نے میرے زہریلے دانت نکال پھینکا تھا۔ وہ لوگوں کو مجھے دکھا کے پیسے کماتا تھا۔ وہ بہت لالچی تھا اور ہمیشہ وہ کسی ناک کی تلاش میں رہتا تھا، کیونکہ وہ ناک کی طاقت یعنی اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو وہ دنیا سے اپنے آپ کو بچا بچا کے حاصل کرتا ہے، وہ من کا جس پہ اس کو ناز ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ سانپوں پہ حکومت کرتا ہے اور اس کی مدد سے کوئی بھی روپ اختیار کر سکتا ہے۔ ایک بار اس سپیرے کو اس ناگ کا پتہ چل جاتا ہے جس کے منہ میں من کا ہوتا ہے۔ ناگ چاند کی چاندنی میں بہت مست ہو جاتا ہے، وہ بار بار اپنے منہ سے من کا باہر پھینکتا ہے اور منہ سے پھر پکڑتا ہے۔ وہ بھی چاند کی چاندنی رات تھی۔ سپیرا اس جگہ پہنچا، اس کو پتہ چلا کہ ناگ اس جگہ رات میں کھیلتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی سے وہ بیٹھا رہا، پھر مجھے باہر نکالا اور اس ناگ پر پھینک دیا۔ ناگ من کا بھول گیا اور میرے ساتھ لڑائی کرنے لگا۔ مجھے خود یہ اندازہ نہیں تھا کہ سپیرا میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ بہرحال اس ناگ نے مجھے خوب زخمی کیا اور اس دوران سپیرا ریت میں من کا تلاش کرتا رہا، کیونکہ ناگ سے وہ من کا ریتیلی زمین پہ گر گیا تھا۔ سپیرا بے فکر ہو کے کام کر رہا تھا۔ اس دوران ناگ کو موقع مل گیا اور اس نے سپیرے کو ڈس لیا۔ زہر اتنا تیز تھا کہ سپیرا منٹوں میں نیلا پڑ گیا اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ خیر، میں بہت زخمی تھا، اس لیے بڑی مشکل سے کے بعد یہاں تک آیا ہوں۔ معلوم نہیں کتنے سال گزر چکے ہیں۔
یاد نہیں، لیکن یہ واقعہ میرے دماغ سے اتر ہی نہیں رہا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے راتاش، بس میری یہ نصیحت یاد رکھنا، انسانوں پہ اعتبار نہیں کرنا۔ اگر بھگوان نے چاہا تو تم بھی ایک دن ناگ بچ جاؤ گے، اور اپنا زہر کی حفاظت کرنا۔ جب منکا مل جائے تو اس کو انسانوں سے بچانا فرض کرو گے۔ تم نے کوئی انسانی روپ اختیار کر لیا تو اس وقت منکے کو اور حفاظت کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم اس وقت منکا کھو گئے تو تم انسانی روپ میں رہو گے، لیکن تمہارا جسم کسی ناگ کے جسم کی طرح کالے موٹے چمڑے کا بن جائے گا، جس کی وجہ سے تم دور سے ہی پہچان لیے جاؤ گے۔ اس لیے بھگوان کے لیے میری یہ بات پہ عمل کرنا اور منکے کی حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ یعنی منہ میں ہی رکھنا۔ اسی طرح سال پہ سال گزرتے گئے، میں اس پرانی عمارت میں ہی رہا۔ وہ بوڑھا سانپ چند دن بعد مر گیا، لیکن اس کی کام کی باتیں ہمیشہ میرے ذہن میں رہیں۔ اس وقت میں 90 سال کا تھا جب میں نے وہ عمارت چھوڑی، کیونکہ وہاں انسان آ گئے تھے اور اس عمارت کی مرمت کا کام شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک بند پڑی فیکٹری میں رہنے لگا، جو شہر سے تھوڑے فاصلے پہ تھی اور کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ اس کا مالک ایک ٹریفک حادثے میں مر گیا اور اس کے بیٹوں کو اس فیکٹری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے دن اچھے گزر رہے تھے۔ اس فیکٹری میں میری ملاقات ایک ناگن سے ہوئی جو تقریباً میری ہی ہم عمر تھی۔ وہ بھی چند سالوں بعد منکا حاصل کرنے کی خواہش مند تھی۔ یوں ہم مل جل کے رہنے لگے، سالوں کا کوئی پتہ نہ چلا اور ہم 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ ان 100 سالوں میں نے اپنے زہر کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ زہر استعمال کرنے سے ہماری طاقت اور عمر کم ہو جاتی ہے۔ ہر ناگ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنا منکا حاصل کر لے اور سانپوں کی دنیا پہ راج کرے۔ جس جوڑے کے پاس منکا ہوتا ہے اسے بہت بڑا درجہ اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ سبھی سانپ ان سے ڈرتے ہیں، ان کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ میں اس وقت 100 سال کا ہو چکا تو وہ چاند کی 14ویں رات تھی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اتنا درد ہو رہا تھا کہ مجھے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ناگن بھی میرے ساتھ نہیں تھی، وہ پیٹ پوجا کے لیے شکار کرنے گئی تھی۔ درد تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میرے سر سے خون کی ایک لکیر نکل کر میری آنکھوں میں پڑنے لگی۔ درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں درد کی وجہ سے زمین پہ گول مول گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک جھٹکا لگا اور میرے منہ سے ایک سرخ رنگ کا منکا نکل کے زمین پہ گر پڑا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں بہت خوش ہوا۔ میں نے منکا فوراً اپنے منہ میں ڈال لیا۔ مجھے بوڑھے سانپ کی بات یاد تھی۔ منکا ملنے کی خوشی میں اپنے سر کا درد بھول گیا اور خوشی سے ناچنے لگا۔ ناگن آئی تو میں نے اس کو منکے کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے مبارکباد دی اور بولی اب ہم جلد از جلد ناگ دیوتا کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ تم کو کوئی کام دیں جس کی وجہ سے سانپوں میں تمہاری عزت بن سکے۔ ٹھیک ہے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جب تم کو بھی منکا مل جائے گا تو پھر ہم اکٹھا جائیں گے۔ دوسری رات بھی چاند خوب چمک رہا تھا اور میرا دل بار بار باہر نکل کر منکے کے ساتھ کھیلنے کا کر رہا تھا۔ میری طبیعت بے چین ہو رہی تو پھر میں خود بخود دل کی تسکین کے لیے ریت پہ آ گیا اور منکے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ میں منکے کو ہوا میں پھینکتا اور منہ سے پکڑتا، یہ عمل میں کافی دیر تک کرتا رہا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ میں تھک کر واپس فیکٹری میں داخل ہوا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی انسان مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بھی جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں نے یہ بات ذہن سے نکال دی۔ پھر مجھے بوڑھے سانپ کی وہ بات دل کو بے چین کر رہی تھی کہ انسانوں پہ کبھی بھروسہ نہ کرنا، ہمیشہ سانپوں کے دشمن رہیں، چاہے وہ سانپوں کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتے رہے ہوں۔ میرا حال دیکھ لو، میں نے سپیرے کی کتنی خدمت کی، اس کے ہر اشارے پہ ناچتا رہا، لیکن آخر میں اس نے مجھے ایک صلہ دیا، ایک ناگ پر اچانک ڈال دیا جو اپنی مستی میں مست تھا۔ میں نے یہ بات ناگن کو نہیں بتائی کیونکہ وہ بھی ایک 100 سال پورے ہونے کی خوشی میں خوش تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان 100 سالوں میں کتنے بار زہر استعمال کیا، کیونکہ منکا اتنی ہی دیر بعد ملے گا جتنا زہر اس نے استعمال کیا ہوگا، کیونکہ منکا بہت قیمتی چیز ہوتا ہے۔ یہ سالوں اپنے زہر کی حفاظت کے بعد ملتا ہے۔ اس منکے کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے سپیرے صحراؤں میں اور جنگلوں کی خاک چھانتے ہیں اور کئی کئی سالوں تک ناگ کا پیچھا کرتے ہیں۔ رات گزر چکی تھی۔ ناگن کا کوئی پتہ نہیں تھا کیونکہ فیکٹری میلوں تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے وہ ایک جگہ آرام
سے نہیں بیٹھتی تھی، وہ فیکٹری میں چکر کاٹتی رہتی تھی۔ آج چاند تھوڑی دیر بعد نکلا، رات کافی گہری ہو چکی تھی، میری طبیعت بہت بے چین تھی، میرا دل بار بار باہر جانے کو کر رہا تھا تاکہ میں منکے کے ساتھ کھیل سکوں۔ چاند اپنی چاندنی نچھاور کر رہا تھا۔ فیکٹری سے باہر نکل آیا، ہر طرف ریت ہی ریت، لیکن ایک جگہ ریت زیادہ ہی نرم اور ریت کا رنگ کالا کالا سا تھا۔ یہ ریت مجھے بہت اچھی لگی۔ مجھے یہ اس وقت احساس نہیں تھا کہ ایک جال ہے اور یہ ریت نہیں، راکھ ہے، جس سے سانپوں کو بہت نفرت ہوتی ہے، کیونکہ آگ میں جل جانا سانپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے وہ آگ اور راکھ سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن میں زیادہ تر ویرانوں، صحراؤں، جنگلوں میں رہا، میرا واسطہ راکھ سے نہیں پڑا تھا، اس لیے اس وقت میں بہت خوش ہو کر راکھ پر کھیلتا رہا۔ 3-4 بار میں نے منکا ہوا میں اچھالا اور ہر بار منہ سے پکڑ لیا۔ اس وقت مجھے کسی کی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ اس بار جب میں نے منکا ہوا میں اچھالا تو ایک طرف شور ہوا تو میرا دھیان منکے سے ہٹ گیا اور منکا راکھ میں دب گیا۔ جس طرح شور ہوا میں نے وہاں دیکھا تو میری دنیا ہی مجھ سے چھن گئی۔ اس بڑے بالوں والے انسان نے میری ناگن کو مار دیا تھا، جو شاید میری حفاظت کے لیے وہاں آئی تھی۔ میں اس کی طرف بھاگا تو وہ سپیرا وہاں سے بھاگ نکلا اور میں تڑپنے لگا، کیونکہ آج کی رات اس نے میرا بہت بڑا نقصان کیا تھا۔ میرا منکا گم ہو گیا تھا اور دوسرا میری تنہائی کی ساتھی میری ناگن مجھے چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں نے منکا بہت تلاش کیا لیکن مجھے راکھ میں کچھ نہ ملا، تو اس وقت میں نے سپیرے کی بو کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بو مجھے اس کچی آبادی میں لے گئی جہاں سپیروں کے ڈیرے تھے اور جگہ جگہ سپیرے بیٹھے بین بجا رہے تھے اور سانپ ان کے اشاروں پہ ناچ رہے تھے۔ مجھے اس وقت انسانوں سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ خیر، میں اپنی ناگن کو دفن کرنے کے لیے دوبارہ فیکٹری کی طرف چل دیا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ منکا مجھے مل جائے گا۔ جب میں راکھ والی جگہ پر پہنچا تو وہاں کوئی راکھ نہیں تھی۔ وہ سپیرا ساری راکھ اٹھا کے لے گیا، اور راکھ نہیں بلکہ میرا خزانہ بھی لے گیا تھا۔ میری دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے ایک انسان کا روپ دھار لیا۔ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میری آنکھوں میں بہت طاقت آ چکی تھی اور میں بہت دور تک دیکھ سکتا تھا۔ اس رات سپیروں کی بستی میں گیا اور بہت سے سپیروں کو ابدی نیند سلا دیا، لیکن میرا دشمن مجھے نہ ملا، مجھے اس کی بو نہ ملی۔ کافی سانپوں کو آزادی ملی۔ ان سانپوں میں سے ایک ناگ بھی تھا جس کا منکا کھو گیا تھا۔ اس نے بتایا، اب اگر وہ سپیرے خاص عمل تمہارے منکے پہ کرتا ہے تو اس کے غلام بن جاؤ گے، تم سے وہ ہر کام کروائے گا، لیکن ابھی تم نے انسانی روپ اختیار کر لیا، اس لیے اس کا عمل بیکار ہے۔ پر تم کو اب یہ نقصان ہے کہ تم انسانی روپ میں ہی رہو گے، لیکن تمہاری جلد سانپوں کی طرح بن جائے گی، جس کی وجہ سے انسان تم کو پہچان جائیں گے۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ ناگ کا روپ اختیار کر لو۔ نہیں، اب تم ایسا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ناگ منکا اب تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہاں، ایک راستہ ہے، اگر تم اپنے آپ کو لبادے میں چھپا کے رکھو اور 21 انسانوں کا خون پیو تو تم ناگ کا روپ اختیار کر سکتے ہو، وہ منکا بھی بے اثر ہو جائے گا۔ پھر میں نے یہ کالا لبادہ پہن لیا اور انسانوں کا خون پی کر پھر سے ناگ کا روپ اختیار کر لیا۔ میں مسلسل سپیرے کی تلاش میں تھا۔ آخر میری تلاش ختم ہوئی اور میں نے سپیرے کو ختم کر دیا اور اپنا منکا حاصل کر لیا۔ اب جب تم کو ناگ منکا مل گیا ہے تو پھر یہ خون کیوں پی رہے ہو الیاس؟ اب یہ میری ضرورت ہے، کیونکہ اب میں چوہے نہیں کھا سکتا، اس لیے میں اپنی خوراک اور انسانوں سے دشمنی دونوں ساتھ ساتھ پوری کر رہا ہوں۔ میرا منکا میرے پاس ہے، اس کی باتیں میں سن رہا تھا، لیکن میری زبان پہ کلام الہی کا ورد جاری تھا۔ پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر اور منہ اور بدن پہ پھیرے۔ اتنے میں وہ میری جانب بڑھا اور تیش میں اس نے میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑے۔ بال کا پکڑنا تھا کہ اس کے سر پر ایک زبردست شعلہ بھڑکا اور بدحواس ہو کے اس نے میرے بال چھوڑ دیا، اور پھر کسی اندھے کی طاقت نے مجھے غار سے باہر کی طرف آنن فانن دھکیلا اور میں جھٹ سے غار سے باہر آیا۔ جب میں غار سے باہر نکلا تو اچانک زبردست گھڑگھڑاہٹ ہوئی اور پلک جھپکتے ہی پورے کا پورا غار زمیں بوس ہو گیا۔ مجھ پہ گھبراہٹ اور سکتہ طاری تھا۔ چند منٹ بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے اس واقعے کو غیبی مدد سمجھا، اور یقیناً وہ غیبی مدد ہی تھی۔ میں بحفاظت غار سے نکلا اور غار زمین بوس
ہو گیا اور پھر میں نے کلام الہی کا ورد کرتے ہوئے اپنی گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دوستوں کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار